ساتھی وہ ہو سکتا ہے جو کافروں کے خلاف شدت اور مومنوں کے لیے رحمت رکھتا ہو. مومنوں کے لیے رحمت رکھتا ہو. یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے امت رسول میں نفرت پھیلانا، امت رسول میں غضب پھیلانا، امت رسول اللہ کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکانا. آپ کو جس پر اعتراض ہے، اعتراض کا آپ کو حق ہے، اختلاف کا آپ کو حق ہے، شکایت کا آپ کو حق ہے، کرنا چاہیے. ہوتی ہے غلطیاں، لوگوں سے ہوتی ہیں، جس سے ہوتی ہیں اس کی غلطی جا کر محکمے موجود ہیں، حکومت موجود ہے، اس کی غلطی کا جا کر وہاں، اور وہ عدالت موجود ہے، وہ غلطی کا جائزہ لیں گے. اگر غلطی ہوئی سزا دلوائیں اس کو، غلطی نہیں ہوئی. لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی جاہل یا کوئی عالم اس کی زبان سے کوئی غلط بات بھی نہ نکلی ہو اور اس کو توڑ مروڑ کر رخ دے کر اور مسلمانوں کے خلاف، فرقوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، اہل بیت کے مکتب کے پیروکاروں کے خلاف امت مسلمہ میں نفرت پھیلانے کا کام شروع کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا تم اعلان کر رہے ہو کہ مع الرسول نہیں ہو. تم مع الرسول نہیں. مع الرسول ہونے کے لیے یہ آپس کی رحمت شرط ہے، یہ دشمن کے خلاف شدت شرط ہے، یہ رکوع و سجود شرط ہے، اور یہ ابتغاء فضل و رضوان خدا شرط ہے. وہ کام کرو جس میں اللہ راضی ہے. اگر تم نے ساری دنیا کے حکمران راضی کر لیے، پاکستان کے سارے حکمران راضی کر لیے، اور اللہ راضی نہ ہوا، تم امت رسول میں نہیں ہو. تم نے ساری دنیا کے حکمران راضی کر لی. کرتے ہیں نا ہر حکومت، اس کی وزارت خارجہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ راضی کرنا. ابھی طالبان نے حکومت قائم کی ہے افغانستان میں، اور انہیں سب کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری کو راضی کرو. عالمی برادری کو راضی کریں گے. یہ عالمی برادری کس صورت میں راضی ہوتی ہے؟ عالمی برادری اسی صورت میں راضی ہوگی کہ وہ جو کچھ تمہیں قرآن اور رسول کہتے ہیں اس سے دستبردار ہو جاؤ، پھر عالمی برادری راضی ہو جائے گی. تمہیں عالمی برادری کا نہیں پتا. عالمی برادری کتنی گنگی، اندھی، بہری عالمی برادری یہ ہے، اندھی ہے. اس عالمی برادری کو کشمیر کی لاشیں دکھائی نظر نہیں آتی. اس عالمی برادری کو فلسطین کے کٹے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے بچے بتائے نظر نہیں آتے. کون عالمی برادری کا حصہ ہے دنیا میں؟ وہ جغرافیہ مجھے بتاؤ جس کو یمن کے مظلوم نظر آتے ہیں. نہیں نظر آتے. یہ عالمی برادری کب راضی ہوتی ہے؟ جب ان کی خاطر عرب حکمرانوں کی طرح اپنے ملک یہودیوں کو بیچ دو، صہیونیوں کو بیچ دو، کفار کے حوالے اپنی سرزمینیں کر دو. جن کفار کے لیے قرآن کہہ رہے شدت دلوں میں پیدا کرو، ان کفار کو گلے لگا لو اور مومنوں کے خلاف نفرت پیدا کر لو. عالمی برادری اس وقت راضی ہوگی تم سے. معیت رسول میں رہنا دشوار ہے. انسان یوں نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے شناختی کارڈ امت رسول کا بنا لیا تو کینسل نہیں ہوتا. نہ عزیز من، جو ہی انسان مومن کی نفرت دل میں لاتا ہے، امت رسول کا شناختی کارڈ کینسل ہو جاتا ہے. تو باہر ہے، تو نہیں ہے میری امت میں سے. یہ اللہ نے معیار ذکر فرمایا ہے. اب سید الشہداء مکہ سے روانگی کے وقت لوگوں کو کہہ رہے ہیں من کان بادلا فینا مہجتہ وموطنا فی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معانا. جو بھی اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا سکتا ہے، اپنا خون بہا سکتا ہے، جو بھی شہادت کو اپنے نفس میں بسا چکا ہے اور اپنے نفس کو شہادت کے لیے تیار کر چکا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، وہ ہمارے ساتھ ہو جائے. کس طرح ساتھ ہو جائے؟ ساتھ ہونے کے لیے رحلہ شرط ہے. رحلے کے لیے گھر سے نکلنا شرط ہے. رحلے کے لیے جو تم نے آباد کر لیا اس کو چھوڑنا شرط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید کے دفتر میں بیٹھ کر وہاں تختی لگا لو کہ حسین ہم تیرے ساتھ ہیں. حسین فرماتے اگر میرے ساتھ ہونا ہے تو مدینے میں ہو تو مدینہ چھوڑنا ہوگا.
مکہ میں ہو تو مکہ چھوڑنا ہوگا، اگر حج میں ہو تو حج چھوڑنا ہوگا، اگر احرام میں ہو تو احرام اتارنا ہوگا، اگر بصرہ میں ہو تو بصرہ چھوڑنا ہوگا، اگر کوفہ میں ہو تو کوفہ چھوڑنا ہوگا۔ وہاں جب امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا إِنِّي رَاحِلٌ، میں نکل پڑا ہوں، میں نکل آیا ہوں میدان میں، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب ذرا غور کریں، سید الشہداء کے ساتھ آنے کے لیے کیا شرائط چاہیے؟ رسول اللہ کی امت بننے کے لیے قرآن نے سورہ فتح میں معیار بتا دیا، وہ معیار حسین ابن علی کے ساتھ ہونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں آئے لوگ؟ مکہ کی اتنی بڑی بستی میں اور حاجیوں میں امام نے ندا دی فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُحْجَتًا، جو اپنا خون بہانا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں ہمارے ساتھ آ جائے۔ لیکن کوئی امام کے ساتھ نہیں آیا، امام کے ساتھ نہیں آیا۔ امام کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ مشکل کیا تھی؟ دشواری کیا تھی؟ اس لیے کہ امام کے ساتھ آنے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے رحلہ شرط ہے، وہ کوچ شرط ہے۔ کس سے کوچ کرے؟ حسین ابن علی نے کوچ کی اور کروائی۔ سب سے پہلا آغاز حسین ابن علی کے کاروان میں اس شعار کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نرحل مع الحسین۔ حسین علیہ السلام کا فرمان ہے فل یرحل، یہ فل یرحل یہ امر ہے، صیغہ امر ہے، حکم ہے، دستور ہے کہ نکل پڑے، جو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہے فل یرحل، وہ نکل آئے۔ جواب کیا دینا چاہیے امام حسین علیہ السلام کو؟ یا حسین نرحل معاک یا حسین، نرحل معاک یا حسین، ہم نکل آئے ہیں حسین، تیری لیے نکل آئے ہیں۔ اب حسین کس چیز سے نکالنا چاہتے ہیں جس سے یہ نہیں نکلے ہوئے تھے؟ یہ مکہ کے حاجی نہیں نکلے ہوئے تھے، یہ مدینہ کے ہاشمی نہیں نکلے ہوئے تھے، یہ کوفہ کے شیعہ نہیں نکلے ہوئے تھے، یہ بصرہ کے تاجر نہیں نکلے ہوئے تھے، یہ اس چیز سے نہیں نکلے، اسی میں غرق تھے، اسی میں کھبے ہوئے تھے، اسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کس سے نکلنا ضروری ہے؟ کہ جب تیرے زمانے میں یزید حاکم بن جائے تو سب سے پہلے اس کی بیعت سے نکل۔ یہ شعار جو آپ دیتے ہیں ہیہات منت ذلہ، یہ امام حسین علیہ السلام کا شعار ہے۔ سید الشہداء نے یہ شعار دیا ہیہات منت ذلہ، چند جگہوں پر دیا، کربلا میں متعدد بار یہ شعار دیا، اور وہاں پر دیا جہاں پر وہی کیفیت آ گئی تھی جو آج ہماری ہے۔ ہماری کیفیت آج کیا ہے کہ ایک طرف ہمیں سختیاں نظر آتی ہیں، ایک طرف ہمیں دشواریاں نظر آتی ہیں، ایک طرف ہمیں پریشانیاں نظر آتی ہیں، اور ایک طرف سکھ چین نظر آتا ہے۔ ایک طرف سکھ ہے، ایک طرف چین ہے، آرام ہے، لیکن اس کے اندر ذلت ہے، اور دوسری طرف عزت ہے لیکن اس کے اندر سختیاں ہیں۔ جب بھی عزت اور ذلت کی آسائشیں اور عزت کی سختیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہیں پر مومن کا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں پاس کرانے والے معلم کا نام حسین ہے۔ آرام اور آسائش کی ذلت اور سختیوں کی عزت کے موقع پر حسین ابن علی نے یہ فرمایا تھا ہیہات من الذلہ۔ آج
اس طرح سے نعرہ لگاؤ، اس طرح سے ادب. پہلے اس کو تشہد کی حالت میں بیٹھو، تشہد کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بناؤ، دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بنا کر ہے ہاتھ من ذلہ، ذلت سے دوری، ذلت سے کنارہ کشی، ذلت کو چھٹکارا دینا، ذلت کو دھتکارنا، ذلت سے اپنے آپ کو نکالنا اور اس جگہ پر مع حسین کھڑے ہو جانا، عزت کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا، بلند آواز سے ہیہات من الذلہ، 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 ہیہات من الذلہ. سید الشہداء نے یہ رحلہ، یہ سفر، یہ قافلہ، یہ کاروان شروع کیا. آغاز، نقطہ آغاز کیا ہے؟ نقطہ آغاز براءت ہے یزید سے، یزید کی بیعت سے، یزید کے نظام سے، یزید کی حکومت سے اور یزیدیت سے. حسین ابن علی نے نکلتے ہوئے اپنے ماں، اپنے ساتھی، اپنے عزادار، اپنی امت اور اپنے ماں لوگوں کے لیے فارمولہ بتا دیا. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یہاں پر ہمیں حسین کے ماں جانا ہے عزیزان، قدم قدم پر رحلہ حسین میں شامل ہونا ہے، قافلہ حسین میں آگے قدم بڑھانا ہے، قدم قدم پر حسین کے ساتھ آ جانا ہے. لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح حاجی، جس طرح کوفہ کے کوفی، جس طرح حجاز کے حاجی یا زائر حسین کے ساتھ تھے کہ گھر سے نہیں نکلے، ہمدردی گھروں میں بیٹھ کے کرتے رہے، کوفی گھروں میں بیٹھ کے ہمدردی کرتے رہے. بصرہ والوں کا ارادہ تھا نکلنے کا، رحلہ حسین میں مع الحسین آنے کا ارادہ تھا، لیکن سستی کرتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے. اب نکلتے ہیں، تب نکلتے ہیں، فلاں آ جائے تو نکلتے ہیں. بصرہ میں یہ کام ہوتا رہا. میں نے مجالس میں بصرہ کے لوگوں کی، مومنین کی حالات پڑھی ہیں، ابھی مزید تفصیل اس کی رہتی ہے کہ تفصیل کے ساتھ. کوفہ تو آپ نے زیادہ سنا ہوا ہے، بصرہ نہیں سنا ہوا آپ نے. بصرہ والوں کے پاس جب امام کا سفیر گیا انہیں بلانے کے لیے، فَلْيَرْحَلُوا مَعَانَا، اے بصرہ والوں، مسلمانوں، مومنوں، شیعہ سنی سب، میں نکلا ہوں ظلم کے خلاف، تم میرے ساتھ آ ملو. جب امام کا ابن ابی رزین جب گیا، امام کا بھیجا ہوا جس شخص کے پاس گیا، یہ عبید اللہ ابن زیاد کا سسر تھا. عبید اللہ، یہ رشتے نہیں معلوم ہمیں، ان کرداروں کے رشتے نہیں معلوم، کون کس کا داماد ہے، کون کس کا بہنوئی ہے، کون کس کا سالہ ہے، کون کس کا سسر ہے، کون کدھر بیایا ہوا ہے، کس کی بیٹی کس کے گھر میں ہے، کس کی بہن کس کے گھر میں ہے. اگر یہ رشتے آپ کو معلوم ہو جائیں تو یہ کردار خود ہی کھل کے سامنے آ جائیں. امام نے اس کو خط لکھا ابل جارود کو، منذر ابن جارود کو خط لکھا جو دم بھرتا تھا اہل بیت کا. میں اہل بیت کا ساتھی ہوں، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں. خمس جمع کرنے کے لیے اہل بیت کرتا تھا. امام نے سفیر بھیج دیا، جا منذر ابن جارود کو جا کر دعوت دے کہ معانا فلیرحل معانا، حسین کے ساتھ عامل، اپنے قبیلے کے ساتھ. یہ سسر تھا عبید اللہ ابن زیاد کا، اس کی بیٹی عبید اللہ کے گھر میں تھی. اس نے امام کے سفیر کو، ابن ابی رزین کو پکڑا اور جا کر عبید اللہ کے سامنے پیش کر دیا. پہلا سفیر امام کا جسے بصرہ میں شہید کیا گیا. مسلم ابن عقیل سے پہلے عبید اللہ بصرہ میں امام کے سفیر کو شہید کر کے کوفہ گیا اور وہاں پر امام کے سفیر کو جا کر شہید کیا. یہ بصری، ان میں ایک خالد ابن مسعود بھی تھا یا یزید ابن مسعود. یہ شخص ابن مسعود
یہ دوسرا لیڈر تھا بصرہ کا. اس لیڈر نے اپنے قبیلے جمع کیے اور جمع کر کے اس نے ان سے کہا کہ امام حسین نے کہا ہے کہ میرے ساتھ آ ملو. فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا. امام کی میت میں جانا ہے، کیا کہتے ہو؟ ایک قبیلے نے کہا کہ ہم پہلے مشورہ کر لیں، پھر اپنی رائے کل دیں گے، چند دن بعد دیں گے، اور انہوں نے آخر تک نہیں دی. ایک قبیلے نے کہا جیسا تو کہتا ہے ویسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیاریاں شروع کر دی. تیاریوں میں کیا ہوا ان سے؟ تیاریوں میں یہ تھا کہ پوچھتے تھے، روزانہ حاضری ہوتی تھی نکلنے کے لیے کہ فلاں آیا ہے نہیں آیا. ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جب وہ تیار ہو کے آ جائے. بندہ بھیجتے تھے کہ جی صاحب آپ نہیں آئے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. وہ کہتا تھا انتظار کرو، میرے گھر میں تھوڑی مجبوری ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، دکان پہ کوئی نہیں ہے، گھر میں طبیعت خراب ہے کسی کی. وہ ہر ایک روزانہ اپنا بہانہ کرتا رہا اور جس دن تیاری کی نکلنے کے لیے اور کہا کہ کوچ کرو نکلتے ہیں مع حسین، اس دن ان کو خبر آئی کہ حسین شہید ہو گئے. اگر مع حسین جانا ہے تو نہ کوفیوں کی طرح، نہ بصریوں کی طرح، نہ حجازیوں کی طرح. مشکل کیا تھی ان کی؟ مع حسین جانے کے لیے ہمیں حسین ابن علی کے ساتھ ہونا پڑے گا، ہر چیز میں ساتھ ہونا پڑے گا. سید الشہداء نے انکار کیا. پہلا قدم یہ تھا کہ یزید سے انکار. یزید سے انکار شیعہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں، ہر مسلمان باضمیر کرتا ہے. اور یہ جو آج نظر آتے ہیں چند ایسے انسان نما غیر انسان اشباہ الناس، نہ ان کے اندر انسانی ضمیر موجود ہے، نہ یہ امت رسول کا حصہ ہے، نہ یہ امت رسول میں شمار ہوتے ہیں. یہ ناسبی تکفیری جو یزیدیت کو یہاں پر نام لے کر اشتعال پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہ سنیوں میں شمار کرو نہ شیعوں میں شمار کرو. ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا، مع الرسول امت میں نہیں ہوتا. جو مع الرسول ہے باضمیر وہ یزید کو پسند نہیں کرتے. خوب شیعہ تو بہت واضح ہیں، یزید پہ لعنت کرتے ہیں، یزید پہ تبرہ کرتے ہیں، یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، یزید پہ ملامت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن عزیزان یہاں بھی ہم مع الحسین ہیں یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور یہ فرمایا مثلی لا یبایع مثلا. اب ہم اس یزید ابن معاویہ میں، اس کی مذمت میں تو حسین کے ساتھ ہیں، اس کی مخالفت میں تو حسین کے ساتھ ہیں، اس سے دوری میں تو حسین کے ساتھ ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ہم یزید ابن معاویہ سے تو بیزار ہیں، لیکن دوسرے یزید جو معاویہ کے بیٹے نہیں لیکن ہیں یزید اپنے دور کے، ان سے بیزار نہیں ہیں. ان سے بیزار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہاں مع الحسین نہیں ہیں، حسین کے ساتھ نہیں ہیں. ہم کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں حسین کے ساتھ ملنے کے لیے ایک تو حسین کا ہدف اپنانا پڑے گا، اور ایک حسین کا راستہ اپنانا پڑے گا، اور ایک حسین کی اس کام کے لیے دلیل اپنانی پڑے گی. ہماری دلیل اپنی ہے. ہم بھی یزید کو ناپسند کرتے ہیں، امام حسین بھی یزید کو ناپسند کرتے ہیں. ہم اپنی دلیل سے ناپسند کرتے ہیں، حسین اپنی دلیل سے ناپسند کرتے ہیں. اگر ہم اپنی دلیل سے یزید کی مخالفت کریں تو کائنات میں صرف ایک یزید کی مخالفت بنتی ہے، لیکن حسین کی دلیل سے اگر یزید کی مخالفت کریں تو قیامت تک ساری نسل یزید کی مخالفت بنتی ہے. امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. آپ توجہ فرمائیں. امام حسین علیہ السلام کو یزید سے نفرت تھی، ہمیں بھی نفرت ہے. ہماری نفرت کی دلیل کیا ہے؟ امام حسین کا قتل، اہل بیت کی اسارت اور وہ ظلم جو کربلا میں ڈھایا، یہ ہماری دلیل ہے. ہم اس دلیل سے یزید کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اور یہ کام ایک یزید نے کیا اور کروایا. امام حسین یزید کے کیوں مخالف ہیں؟ امام حسین کی کیا دلیل تھی یزید کی مخالفت کی؟ یہ تو نہیں تھی جو ہماری ہے.
کیونکہ یہ جرم ابھی یزید نے کیا نہیں تھا. جب حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا، جب حسین یزید کو سرنگون کرنے نکلے، جب رحلہ تیار کیا، جب کاروان تیار کیا، اس وقت یزید نے یہ جرم نہیں کیا تھا. اس کے باوجود حسین کو یزید سے نفرت تھی. تو اے پیرو حسین، اے مال حسین، اے عزادار حسین، تو پہلے حسین کے ساتھ اپنی دلیلیں کر لے تاکہ مال حسین ہو جا. دلیل اپنی ایک کر لے حسین سے. حسین ابن علی کیوں اس کے مخالف ہیں؟ اس لیے کہ یزید رجل فاسد، قاتل النفس المحرمہ، شارب الخمر، معلن بالفسق، مثلی لا یبایع مثلا. میں کیوں مخالف ہوں یزید کا؟ یزید کو تخت پہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فاسد ہے، اس لیے کہ فاسد ہے، اس لیے کہ فاسق ہے، اس لیے کہ شارب الخمر ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی حدود کو پائمال کرتا ہے، اس لیے کہ سنت رسول کو مٹا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے، مقدسات کی بے حرمتی کرتا ہے. تو حسین کی دلیل یہ ہے. تو عزیزان، اگر تمہاری بھی یہ دلیل ہو جائے تو پھر تم ہر یزید کے اسی طرح دشمن ہو جاؤ گے جس طرح حسین یزید ابن معاویہ کے دشمن ہے.